مومنو ممبر سچیاں دا سیدہ آس کر کے آیا بچیاں واسطے اپنی دیاں واسطے نیاز لینی ہے تسا نیاز دیونی ہے پاک بی بی تم اس دا اجر دیونا ہے ماں حسین دی توڑ تے راضی ہوئے باواز بلند تر سلوار تھوڑا جی فرنٹ تے آ جاؤ چلو پچھلے وقت آ جاؤ جیڑے کو چار بندے آ جاؤ سامنے دست دعا برائے معرفت حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا عوائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظا وقائدم وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزکا توعن وتمتعہو فیہا طویلا بسم البیان بسم اللہ الرحمن الرحیم ناؤ دے علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے ولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی وسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی آدائہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین یا رب محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد جس ماتمی عزادار کے دل میں جتنی امام کے لیے تڑپ ہے اتنی بلند صلوات والی عرض فرام امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے کے گناہ حد تواتر سے زیادہ ہوں وہ ہماری ذات پہ صلوات کثرت سے بھیجا کرے بلند صلوات اپنے اپنے مرحومین کو یاد فرمائیے خصوصاً بانیان مجالس کے جملہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے صلوات باجماعت تلاوت فرمائے محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال سفیر الحسین فی خطبتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ صلوات بلند آواز سے اجازت ہے آل محمد کا ذکر شروع کیا جا سکے ذاکر وائز خطیب کی حیثیت سے نہیں میزبان ہونے کی حیثیت سے چند لمحات عبادت کے لیے سارا دن مجلس عزا جاری رہی ہے آپ یقیناً تھک چکے ہیں مگر جس دروازے پہ میں نے سجدہ کیا ہے وہاں یہ لکھا ہوا ملا کہ جس کے دل میں علی ہو وہ کبھی تھکتا ہی نہیں جس بندے کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب اور عزائے حسین کا سمندر موجود ہو سرکار فرماتے ہیں اس کے سینے میں ہمیشہ حسین کے لیے حرارت رہے وہ کبھی تھکے گا نہیں کیونکہ حسین جسموں کو نہیں حسین روحوں کا حاکم ہے اور مجلس کا ماحول مجلس کا تقدس تھک جانا بشریت کا تقاضا ہے اتنی دیر اپنے جنازے پہ کوئی نہیں بیٹھتا جتنی دیر آپ ذکر حسین میں تشریف فرمائیں ایک جملہ مجھے کہنا ہے اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیسی گفتگو کرنی ہے کیونکہ کوئی دعویٰ نہیں ہے صرف سجدہ ہے صرف عاجزی ہے اس دروازے پہ جس پہ جتنا جھکا جائے وہ اتنا بلند کر دیتے ہیں 15 رمضان المبارک حسین ابن علی علیہ السلام مکرمہ سے عباس کی موجودگی میں مسلم کو اپنا سفیر بنایا امام حسین آپ کو سلامت و کرامت رکھے تھوڑے لوگ بھی مجلس سن لوں تو حسین علاقے سے عذاب ٹال دیتا ہے برکات مجالس امام فرماتے ہیں جو بندہ ذکر آل محمد کے صاحبان کے نیچے بیٹھتا ہے اس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم رہتے ہیں زمانے کی بقا کا سبب ہے مجلس حسین علیہ السلام سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں جہاں ہمارا ذکر ہو وہاں ہم اپنی نظر رحمت کرتے ہیں جس پہ امام نظر رکھے اسے تھکنا تو نہیں چاہیے
میں نے جملہ کا بھائی دعا فرمائیے گا کہ عباس جیسے شہزادے کی موجودگی میں سرکار نے مسلم کو اپنا سفیر بنایا، یعنی سفیر اور وکیل اور نائب کی ذمہ داریاں وہی ہوتی ہیں جو اصل کی ہو، نائب وہی ہو سکتا ہے جو اصل جیسا ہو، جو اصل کی مسند پہ بیٹھ کے اصل والے کام کر سکے۔ یعنی سفارت کی 2 قسمیں ہیں، نیابت کی 2 قسمیں ہیں، حجیت کی 2 قسمیں ہیں، انتخاب کی 2 قسمیں ہیں۔ 10 بیٹھے ہو، 20 بیٹھے ہو، 50 بیٹھے ہو، میرا علاقہ، میرا وطن، میرا مذہب، اسی جملے سے مجھے اندازہ ہو جائے گا مجھے کتنی دیر کے حیثیت سے نوکری پیش کرنی ہے۔ سرکار مسلم اور 14 میں ایک سفارت کا فرق ہے، ایک انتخاب کا فرق ہے، کیونکہ میری ذمہ داری ہے دن جس ہستی کے حوالے سے ہو گفتگو بھی ویسی ہونی چاہیے۔ مسلم اور 14 میں بس یہی فرق ہے کہ حسین اللہ کا سفیر ہے، مسلم حسین کا سفیر ہے۔ امام حسین سلامت بکرامت رکھے جو ہاتھ مجلس حسین کی، حسین اللہ کا سفیر ہے۔ میں بسم اللہ کروں جناب، حسین اللہ کا سفیر ہے، مسلم حسین ابن علی کا سفیر ہے۔ جملہ بدل کے کہوں، انتخاب خدا کو حسین کہتے ہیں، انتخاب حسین کو مسلم کہتے ہیں۔ اور آل محمد کے گھر میں عمریں نہیں دیکھی جاتی کہ کون کتنی عمر کا ہے، اختیار دیکھے جاتے ہیں۔ شہزادہ 4 سال کا بھی ہو تو اختیار مصطفیٰ جیسا ہوتا ہے۔ امام حسین نے مسلم کو اپنا سفیر بنایا، مسلم نے 2 اور شہزادوں کو خود اپنا سفیر بنا لیا۔ اس انداز سے مجلس شروع کرنے لگا ہوں جہاں سے مسائل پڑھا جاتا۔ سرکار کے جو دونوں بیٹے ساتھ تھے جو کوفہ کے شہید ہیں، ہاتھوں میں بظاہر ہتھ کڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، رسی قاتل کے ہاتھ میں تھی۔ حارث کا بیٹا 4 سال کے محمد کا دل کر لیا کیوں نہ اسے جہنم سے نکال کے جنت عطا کر دی جائے۔ جو مذہب آل محمد سننے کے لیے تشریف فرمائے، داد سے قطن کوئی لالچ نہیں، جملہ سنو سمجھو اسی پہ میں راضی کھڑا ہوں۔ 4 سال کے شہزادے کا دل کر گیا کہ کیوں نہ اسے پاتال جہنم سے نکال کے مسند جنت عطا کر دے۔ یہ 4 سال کا محمد مصطفیٰ میٹھی زبان سے بولا، مجھے بڑا افسوس ہوگا اتنا خوبصورت نوجوان جہنم کی آگ میں کیسے جلے گا۔ یہ پریشان ہو کے کہتا ہے 4 سال کا بچہ اور باتیں جنت و جہنم کی۔ 4 سال کا مصطفیٰ جلال میں کہتا ہے وہ جو گھر جنت و جہنم تقسیم کرتا ہے وہ ہمارا ہی تو دادا ہے۔ اللہ اکبر، جڑے حاضر بیٹھے مجلس میں جس گھر نے جنت تقسیم کرنی ہے وہ دروازہ ہمارا ہی تو ہے۔ یہ شہزادے تلوار سے ذبح نہیں ہوئے، خنجر سے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ کہ تلوار یہ لے کے بھاگ گیا تھا، اس نے آپ کو دریا کے حوالے کر دیا اور کہتا ہو گیا سیدہ راضی رہنا، میرا کام تھا تیری عزت کرنا، میں نے عالم پردیس میں تیرے شہزادوں کی عزت کی ہے۔ پھر اس نے ایک حبشی غلام بلایا، کالا اس کا رنگ تھا، اس کے ہاتھ میں بچوں کی رسی دی، جا فرات کے کنارے ان کو قتل کر کے سر میرے پاس لے دھڑ دریا کے حوالے کر دے۔ ایک بندہ بھی سنے تو مجلس کا مقصد مکمل ہے۔ یہ رسی لے کے چلا، 4 یا 5 قدموں پہ گیا، پھر یہی چھوٹا محمد بولا، اس کی شکل ہمارے نانا کے مؤذن بلال سے ملتی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا آپ رسول اللہ کے مؤذن بلال کو کیسے جانتے ہو؟ فرمایا ہمارا ہی تو وہ دروازہ ہے جہاں اس کی سین شین بن جاتی تھی۔ تو عقیدت اگر حاضر ہو تو یہ دروازہ نوازنے کے لیے ہے۔ کائنات کا ایک ہی تو دروازہ ہے جہاں شرط نہیں ہے، جہاں شناختی کارڈ نہیں ہے، بس نیت صاف ہو دروازہ حسین کھلا ہے۔ سرکار مسلم باب کربلا بھی ہیں، باب حسین بھی ہیں، باب الحوائج تو ہیں ہی صحیح نا، کربلا کا بھی دروازہ ہے، حسین کا بھی دروازہ ہے۔ اور جب خود سرکار مسلم کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی اور لوہے میں ڈوبا ہوا تھا سید، لوہے کے وزن کی وجہ سے گردن جھکی ہوئی تھی مگر ہاشمی غیرت کی وجہ سے نگاہیں بلند تھیں، اور دشمن کے دربار میں صدائیں آ رہی تھی، جا الخارجی ہو، جا الخارجی ہو، جا الخارجی، نقل کفر کفر نواشد، وہ خارجی آ گیا، وہ خارجی آ گیا، وہ خارجی آ گیا۔ ہاتھ کڑیاں تھی اور ہاشمی نے اپنی غیرت کا ثبوت دیا اور فرمایا الخارجی ہو من خرج عن رکبت بیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ فرمایا خارجی میں ہوں یا خارجی تم ہو؟ خارجی وہ ہوتا ہے جو اپنی گردن سے ولایت علی کا پٹا اتار دیتا ہے۔ اللہ اکبر، زندگی دراز ہو آپ کی۔ خارجی وہ ہوتا ہے جو اپنی گردن سے ولایت علی کا پٹا اتار دیتا۔ کیا نظام ہے آل محمد کا، کیا فلسفہ حسین علیہ السلام کا۔
جس نے اپنی قلت کو کثرت پہ فتح عطا کر دی. دن چونکہ سرکار کا ہے، گفتگو بھی سرکار پہ کرنی چاہیے. مسلم جو صاحب اسلام ہو اسے مسلم کہتے ہیں. اور عالم دین نے ایک جملہ سرکار مسلم کی شان میں لکھ کے کائنات بند کر دیے. وہ کہتے ہیں یہ کائنات کا پہلا مسلمان ہے جس نے اعلان نبوت سے پہلے اپنے آپ کو مسلم کہا ہے. کیسا گھرانہ ہے حسنین بھائی، خدا کی قسم اگر لوگوں کو دروازہ حسین پہ سجدہ کرنے کا سلیقہ آ جائے. عطائی اتنا کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. میں ایک حدیث میں سبتین بھائی پڑھ رہا تھا کہ جو بندہ امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک قدم اٹھاتا، اور امام حسین کی طرف قدم اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ ضروری نہیں کہ ہر بندہ کربلا جائے. جو اپنے گھر سے قدم حسین کے لیے اٹھائے، چاہے مجلس کے لیے، چاہے بارگاہ کے ایک جملے میں مکمل مجلس سے میں کچھ منوانے کے لیے حاضر نہیں ہوا، میں نوکری ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں. ایک قدم جو حسین کی جانب اٹھائے، کریم کربلا کا وعدہ ہے تیرے اٹھے ہوئے پہلے قدم پہ تیری زندگی کے پچھلے گناہ بھی معاف، جو اب کرنے ہیں وہ بھی معاف ہے. اور پھر جو سفر کر کے کربلا تک جائے، قدموں کا حساب خود کر لینا. گاڑی پہ بھی جاؤ تو قدم ہی شمار ہوتے ہیں. بکل خطوت، ہر قدم پہ الگ الگ انعامات ہیں حسین علیہ السلام کی طرف. پہلے قدم پہ زندگی کے گناہ ختم، جس کے گناہ نہ ہوں وہ معصوم ہوتا ہے. جو اپنے عزادار کو عصمت پہ فائز کر دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. شیخ سند کا ایک بڑا خوبصورت جملہ بھائی جان میری زبان پہ آ گیا ہے، کہے بغیر میں ٹل نہیں سکتا، چاہے سننے والے 5 ہوں یا 50. مجلس کا انداز وہی ہو اور آل محمد کے دروازے پہ سجدہ کرنے کی روش وہی رہتی ہے. وہ کہتا ہے جب گھر سے پہلا قدم زوار ہو یا عزادار بارگاہ حسین کی جانب جائے یا امام حسین کے مرکز مطہر کی جانب جائے، پہلے قدم پہ زندگی کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اور جب وہ سفر کرتا کرتا امام بارگاہ کے اندر پہنچ جائے یا مرکز شبیر پہ پہنچ جائے، وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ خدا اس سے بغیر وسیلے کے گفتگو کر سکے. اللہ اکبر. مالک زندگی دراز فرمایا آپ کی. وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ خدا اس سے براہ راست خطاب کرے. جو جانتا ہے جانتا، جو نہیں جانتا وہ آج سے جانے. جب امام حسین کا زوار مرکز شبیر کے اندر داخل ہوتا ہے اور پہلی دفعہ اپنی گناہگار نگاہوں سے نوری محل دیکھتا ہے، عرش سے خدا کی ندا آتی ہے. کامل و زیارہ سے بڑی کتاب میں کہاں سے لاؤں؟ اس میں لکھا ہوا ہے یا عبدی. خدا براہ راست زوار حسین سے خطاب کر کے کہتا ہے اے میرے بندے استعنف العمل، عمل پھر سے شروع کر. حسین نے تجھے ویسا کر دیا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی باہر آیا. امام حسین عزت نہیں آتا. یہ فلسفہ صرف حسین ابن علی کا ہے، جو ایک آنسو کے بدلے جنت نیلام کرتا پھرتا. ڈاکٹر صاحب 50-60 سال کے عمل ایک طرف رکھے جائیں نا، اور حسین کا اکیلا آنسو ایک طرف رکھا جائے. عقیدت جو نہ رہی ہماری مجالس کی، لوگ روش کی طرف چلے گئے، ادھر سے 2-4 اٹھیں، 2-4 ادھر سے، تو 5-10 گر جائیں تو پھر مجلس ہوتی ہے. مجلس حسین علیہ السلام کی. مجلس کا مطلب ہے بیٹھ کے ذکر حسین کرنا، 1 ہو یا 50. سید مہدی بحر العلوم، علموں کا سمندر لقب ہے. 50-60 سال اس مسئلے میں پریشان رہے کہ سمجھ نہیں آتی. 100 سال کی عبادت ایک طرف، 1% کا یقین نہیں کہ اس کے بدلے نجات ہوگی. نمازیں پڑھ کے پیشانیاں کالی ہو گئی، یقین نہیں جو نجات ہوگی. روزے رکھ کے شکم کمر سے لگ گئے ہیں، یقین نہیں ہوگا کہ نجات ہوگی. صدقات خیرات قربانیاں کر کے اپنے مال ختم کر دیے. کئی مرتبہ لوگ اپنا سارا سامان راہ اسلام میں ختم کر دیتے تھے، مگر یقین ایک لمحے کا نہیں کہ ہمیں نجات ملے گی، ہمیں جنت ملے گی. پتہ نہیں کیا رکھا ہے حسین کے آنسو میں. اور شرط دیکھیے گا، من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. جو حسین کے ذکر میں روئے، رلائے، رونے کی شکل بنائے، جنت واجب ہے. جنت واجب. اور پریشان رہے سید مہدی بحر العلوم. سینکڑوں کی تعداد میں اشرے صرف امام حسین کی قبر پہ پڑے ہیں. اتنا بڑا عالم تھا جس کے مسائل پہ قبر حسین سے آواز آتی تھی.
جس نے علی اکبر بادشاہ کا مقتل پڑھا تو امام حسین کے مرکز سے خون نکلا تھا، اس عالم دین کا واقعہ سنانے لگا. وہ پریشان رہا کہ آخر کیا رکھا ہے حسین کے آنسو میں. روایت میں ہے کہ اگر عزادار کا آنسو جہنم میں گر جائے پھر قیامت تک وہاں سے جہنم کو آگ نہیں لگ سکتی. جس کا آنسو جہنم بجھا سکتا ہے وہ شبیر عزادار کو جتنا نہیں کر سکتا. پریشان ہوتے ہوتے ایک دن علی ابن ابی طالب کے دربار میں ڈاکٹر صاحب حاضر ہوا. ایک ملنگ کھڑا تھا سید مہدی سے پہلے تہجد کے وقت. اس نے سید مہدی کا چہرہ دیکھا. ملنگ وہ نہیں ہوتا جس کا لباس قلندروں والا ہو، ملنگ وہ ہوتا ہے جس کے ہر تار میں بس علی رہتا ہو. ملنگ وہ ہوتا ہے جس کی زبان، جس کی گفتار، جس کا عمل علی ابن ابی طالب کی شریعت کے مطابق ہو. اس نے سید مہدی کا چہرہ دیکھا اور فرمایا لگتا ہے کسی معاملے میں پریشان ہو. پہلے تو عالم دین کو جھٹکا لگا کہ میں نے تو کسی سے ذکر نہیں کیا، پتہ نہیں وہ کون سی طاقت ہے جس نے اسے بتایا ہے. وہ کہنے لگا بھائی جان دعا فرمائیے گا. وہ کہنے لگا جی آپ کو کس نے بتایا؟ پھر میں جس امر میں آپ پریشان ہیں نا ہم آپ کی رہنمائی کریں گے. جڑا تھکا بیٹھا ہوتا ذمہ داری نہیں نا میری. تھکے ہوئے عقیدے والے سے نہیں، جو جاگ رہا ہے اپنے مقدر کی طرح. اس کے حوالے جملہ ہدیہ کرنے لگا، ہم تیری رہنمائی کریں گے. سید مہدی کہتا ہے میرے لقب سے واقف ہو بحر العلوم، اور یہ لقب کسی انسان نے دیا، خود معصوم کی زبان سے جاری ہوا. فرمایا میں جانتا ہوں ہر چیز ہر مقدر میں نہیں ہوتی، ہر چیز ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتی. اپنا مسئلہ بتائیے. سید مہدی کا بات یہ ہے کہ میں 20 سال سے سوچ رہا ہوں کہ انسان کی عمر حضرت نوح کے برابر ہو یا تبلیغ نوح کے برابر ہو، 950 سال جیے یا 1000 سال جیے، کعبہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے مر جائے. اگر محبت علی نہیں تو وہ جہنم کی موت مر گیا، وہ مردار کی موت مر گیا، وہ جہنم چلا گیا. اس بات کی سمجھ نہیں آئی. روئے رلائے رونے کی شکل بنائے، یعنی بندے کو رونا بھی نہیں آ رہا اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں رو لوں. اس پہ بھی جنت، اور یہ کم از کم اجر ہے، آخری اجر نہیں. یہ کم از کم اجر ہے، یہ آخری اجر نہیں. اس معاملے میں پریشان ہوں، سمجھ نہیں آتی کہ جنت اتنی سستی ہو گئی ہے کہ 1000 سال کی عبادت پہ نہیں ملتی، سینکڑوں سالوں کے روزے پہ نہیں ملتی، حج صدقات پہ نہیں ملتی. وہ ایک آنسو کے بدلے میں کیسے؟ وہ کہنے لگا مجھے بتا حسین اور خدا کا تعلق کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ خالق ہے، حسین اس کی مخلوق ہے. اللہ مالک ہے، حسین اس کی ملکیت ہے. وہ کہنے لگا مجھے اس فلسفے میں نہیں جانا کہ کون خالق ہے کون مخلوق ہے. مجھے یہ بتا ان میں سے بڑا کون ہے، ان میں سے چھوٹا کون ہے. مجھے نہیں خبر میرے سامنے کتنے بیٹھے ہیں اور کس عقیدے والے بیٹھے ہیں. میں امام حسین کی دہلیز پہ سجدہ کر کے جو خیرات مانگی ہے تیری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں. سید مہدی نے سمجھایا، مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ کہتا ہے آپ سمجھا ان میں سے بڑا کون ہے، ان میں سے چھوٹا کون ہے. فرمایا بڑا خدا ہے، چھوٹا حسین ہے. فرمایا یہ چھوٹا ہو کے اس کے لیے سب کچھ دے سکتا ہے، وہ بڑا ہو کے خالی جنت نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. آپ سلامت رہیں جڑے ذکر آل محمد دی تائید واسطے بلند پہ جاگن تو ثبوت ہوئے نہ علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وزن کر حسینیت کا. شیخ سند کا ایک اور جملہ، خدا کی قسم کیسے کیسے نگینے آل محمد کے مذہب کی خدمت کے لیے آل محمد خود منتخب فرماتے ہیں. انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے عزاداری حسین کے لیے. لیکن جو بندہ مجلس آل محمد میں بیٹھتا ہے کیسا نصیب ہے آپ کا. آج مجلس میری معلومات کے مطابق کل ہمارے شہر میں مجلس، پرسوں ہمارے شہر میں مجلس، 14 کو ہمارے شہر میں مجلس، 15 کو ہمارے شہر میں مجلس، 19 کو ہمارے شہر میں جشن. روزانہ ہی ذکر آل محمد میسر ہے. وہ کہتے ہیں بڑے خوش قسمت ہیں حسین کے عزادار جنہیں روزانہ جنت دیکھنے کو مل جاتی ہے. اللہ اکبر. جڑا سوتا نہیں بیٹھا مقدر دی طرح، جنہیں روزانہ ہی جنت دیکھنے کو مل جاتی ہے. اور پتہ میدان قیامت میں لگے گا مجلس حسین کروانے کا فائدہ کیا ہے.
مجلس حسین پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، بلکہ مجلس حسین میں خالی سانس لینے کا اجر خدا نے کیا رکھا ہے۔ یہ مجلس ڈاکٹر صاحب نہیں کروا رہے، جنہوں نے ٹینٹ لگایا وہ کروا رہے ہیں، جنہوں نے ساؤنڈ لگایا وہ نہیں۔ مجلس کون کروائے گا؟ فیصلہ کربلا سے ہوتا ہے۔ مجلس کون پڑھے گا؟ فیصلہ کربلا سے ہوتا ہے۔ مجلس کون سنے گا؟ فیصلہ کربلا سے ہوتا ہے۔ اللہ کی کائنات میں امامتیں بڑی موجود ہیں، اب تو ہر اینٹ کے نیچے سے امام مل جاتا ہے، جو جسے مانتا ہے اسے مانے۔ ہم نے نہ کسی کے خلاف گفتگو کی ہے، نہ ہمارا یہ معیار ہے۔ ہمیں اللہ نے آل محمد جیسا امام عطا فرمایا۔ کسی پہ تنقید وہ کرتا ہے جس کے اپنے امام کا قد چھوٹا ہو۔ میں جس خاندان کو مانتا ہوں اس گھر سے 4 سال کا بچہ بھی نکلے تو ولی ہوتا ہے۔ 4 سال کا بچہ بھی نکلے تو ولی، اور اس کے اختیارات وہی ہوتے ہیں جو آل محمد کے۔ پتہ چلے گا میدان قیامت میں جب ہر بندہ اپنا امام ڈھونڈ رہا ہوگا، حسین اپنا عزادار ڈھونڈ رہا ہوگا۔ مجلس ہوگی، مجلس ڈاکٹر صاحب ذاکر صاحب آ جاندے نے میرے ال ویکھے اجے، مجلس ہوگی میدان قیامت میں۔ میں جتے پہلے پڑھ کے اتنے بھی 1.5 گھنٹہ علوی صاحب واسطے پڑھے، لیکن رضا معصوم کے لیے کسی بھی کوئی احسان نہیں ہے۔ مجلس ہوگی میدان محشر میں، اور آل محمد کا غم سرمد ہے، جس کی کوئی حد نہیں، جس میں کوئی رکاوٹ نہیں، یعنی جنت میں بھی مجلس ہوگی، جنت میں بھی تبرک چلے گا، اور انبیاء مجلس کروائیں گے۔ یہاں تو نہیں نہ آتے کہ فلاں مسکین بندے کی مجلس ہے۔ جنت میں جب مجلس ہوگی تو بانی کا نام ہوگا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ نبی خود بانی ہوں گے، اور ایک دن تبرک خود خدا کی طرف سے بھی آئے گا۔ جنت میں بھی مجلس آل محمد میسر ہوگی۔ عزادار کی شان بتا کے پھر عزاداری کی شان بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میدان قیامت ہوگا، حسین ابن علی کھڑے ہوں گے، یہاں پہ شبیر کا ماتمی کھڑا ہوگا، یہاں پہ حسین کا عزادار کھڑا ہوگا، یہاں پہ جلوس نکالنے والا کھڑا ہوگا، یہاں پہ حلقہ ماتم شبیر کرنے والا کھڑا ہوگا۔ امام حسین اپنے عزاداروں کو، اپنے ماتمیوں کو اپنی مجلس سنائیں گے۔ یا اللہ جنت کے 8 دروازے کھولے گا، ہر دروازے سے خدا کا فرشتہ باہر آئے گا، وہ آ کے عزادار شبیر کی کلائی پکڑے گا۔ اگر کدھا نہیں بیٹھیاں، جیندے جاگدے بندے بیٹھے، تقدیری ذمہ داری قبول کر کے منبر تو لفظ پہ آ جائے، مجھے آل محمد کے ذکر کی قسم، جب فرشتے آگے کلائی پکڑیں گے اور زمانہ جنت کے انتظار میں ہے، جنت عزادار حسین کے انتظار میں ہے، اس وقت ماتمی ہاتھ جھٹک کے کہے گا اپنی جنت اپنے پاس رکھ، کیا حسین کے علاوہ بھی کوئی جنت ہے؟ اللہ اکبر، کٹے سونے بیٹھے لگ رہی ہو آل محمد ذکر جو بولے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے عزادار کا مقام۔ جو زندگی میں ایک دفعہ مجلس سنے وہ بھی عزادار ہے، جو روز سنے اس کا اجر کیا ہوگا۔ پھر جو مجلس سنے تھے ذاکر نے چپ کر کے سن لو وہ بھی عزادار ہے۔ تو جڑا بولے واہ یا بولے آہ، ساتھ احسان کر دے ہو نا کہ ذاکر واسطے واہ واہ کیتی ہے، واہ بھی اللہ کا نام ہے، آہ بھی اللہ کا نام ہے۔ حسین کے ذکر میں ہر طرف توحید چھائی ہوئی ہے۔ لوگوں کو دروازہ حسین کی سمجھ نہیں آتی، ہمارا قصور تو کوئی نہیں ہے۔ سید مراشی نجفی اللہ مقام کہتے ہیں جی ہمارے ذاکر علماء کے دشمن ہیں، ایسے عالم لے آنا، جوتیاں اٹھانا ثواب سمجھوں گا۔ اب تو ان کی عزت کروائے جو دشمنی علی پہ بیٹھے ہیں، ان کی تو نہیں ہوگی نا۔ معصوم نے فرمایا ہے جو ہمارے مذہب کا نام استعمال کر کے ہمارے کمزور شیعوں کو ان کے عقائد سے ہٹاتے ہیں، وہ لشکر یزید سے بدتر ہیں۔ جہاں عالم حق کی فضیلت ہے وہیں عالم سو کی مذمت بھی ہے۔ سید مراشی نجفی امام زمانہ سرکار کی دعا سے پیدا ہوئے، 3 ساڑھے 3 سال کے تھے، خواب میں دیکھا کہ میں امام حسین کی زرری کی چھت پہ کھڑا ہوں۔ کیسا بیٹا امام حسین کا، زرری سے بلا تشبیہ امام حسین باہر آئے، اپنے 3 سال کی نسل کے سید کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا مجھ سے کچھ مانگنے آئے ہو بیٹا؟ میں عزاداری کی عظمت پڑھنے لگا ہوں، عزاداری کی عظمت۔ آگے وحید خراسانی فرماتے ہیں جو بندہ امام حسین کی عزاداری کے بارے ایک حرف کہے، مجلس اچھی نہیں تھی، فلاں اچھا نہیں تھا، لنگر اچھا نہیں تھا، سبیل اچھی نہیں تھی، پانی گرم دیا ہے، بانی نے لنگر نہیں دیا، جو بندہ عزاداری کے خلاف ایک حرف کہتا ہے وہ حرف نہیں کہتا بلکہ رسول کی کمر پہ کوڑا مارتا ہے۔ اگر جڑ گیا امام حسین کی بارگاہ سے پھر مقبل حسین بن، بارگاہ حسین میں مقرب بن، ریاکاری کے لیے نہ کروا ذکر حسین، عبادت کے لیے کروا۔
اپنے مرحومین کو یاد کر حسین کے ذکر کے ذریعے. اور ہر کسی کے نصیب کی بات ہی نہیں ہے، ہر کسی کی تربیت ایسی ہوتی نہیں ہے کہ ان کی اولاد مجلس میں بیٹھے. یہ خدا کی طرف سے کوئی مقرب کوٹا ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کا. مولا مانگنا صرف یہ آیا تھا کہ میری لائبریری اتنی بڑی ہو، پھر پاکستان کیا پوری دنیا میں ایسی لائبریری کسی کی نہ ہو. امام حسین نے دعا دی کوئی نہیں ہوگی آپ جتنی لائبریری. 5 لاکھ کتابیں ہیں مولانا نجفی کی لائبریری میں، اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. صبح اٹھتا تھا تو گھر کے باہر درجنے کتابیں لکھی ہوتی تھی اور ناپید جن کا نسخہ کہیں سے نہیں ملتا تھا. ایسے عطا کرتا امام حسین علیہ السلام. 17 سال معصوم ہے، قوم کے حرم میں مصلی پڑھایا اس بندے نے. کیونکہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں، آگے آنے والا ہے محرم کے درمیان آپ کو چوکوں پہ کوئی میٹرک پڑھا ہوا مفتی مل جائے گا، کوئی ایف اے پڑھا ہوا مفتی مل جائے گا، کوئی بی اے پڑھا ہوا مفتی. خیر نل کو جیسے بھی ہو سن اپنا نام لکھنا نہیں آندہ فتویٰ انہوں کو ضرور ہو سی. ان کے لیے ایک جملہ کہنے لگا، حسین کے جلوس میں شامل ہوا کر، حسین کی عزاداری میں شامل ہوا کر. تو حسین کے جلوس میں نہیں آتا، یزیدیت کے خلاف صف میں کھڑا ہوتا ہے. مجلس بسم اللہ کروں. مجلس ہمارا مہذب احتجاج ہے. کھڑا ہوا کر حسین علیہ السلام کے ذکر میں، جلوس میں، جہاں بھی حسین کے نام کی محفل ہو، حق کے رسالت ادا کیا کر. 17 سال مصلی پڑھایا، نماز جمعہ کی جماعت کرواتے تھے مسجد جمکران، 5 گانا نماز پڑھاتے تھے معصوم قوم کے حرم کے اندر. اور ہر سال 10 محرم کو پریشان ہو جاتے تھے کہ یہاں سے حسین کا جلوس آتا ہے، یہاں سے اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، میرے سر پہ امامہ ہے، جسم پہ مذہب کا لباس ہے، نسل رسول بھی ہوں، خون بطول بھی ہوں. اب میں کیا کروں، میرا وظیفہ کیا ہے؟ میں نماز پڑھاؤں یا جا کے حسین کے ماتم کے حلقے میں شامل ہو جاؤں؟ جو بندہ عزاداری کے خلاف گفتگو کرتا ہے اس کی زبان کاٹ کے پیر عبدالرحمان چوک پر لٹکانے لگا ہوں. خالی شاہ بھائی سے تو بیٹا اسی پہ راضی کھڑا ہے، پریشان تھا. 17 سال کے بعد جب اس سے بشری طاقت کے مطابق فیصلہ نہ سکا، بھائی رضوانی یاد رکھیے گا، حجت اتمام کرنے لگا ہوں عزاداری حسین کی برکت کے لیے. اس نے معصومہ قوم کے حرم کی جانب ہاتھ کھڑا کر گیا، معصومہ میرے علم میں اتنی طاقت نہیں کہ میں فیصلہ کروں، میں حلقہ ماتم میں جاؤں، جہاں کے مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے شینوں کو نماز پڑھاؤں. معصومہ کی قبر سے آواز آئی، اگر حسین نہ بول نہ جماعت بول، نہ جماعت بول. فرمایا یاد رکھ، جا کے حلقہ ماتم میں کھڑا ہو جا. اگر حسین نہ ہوتا نہ اذان ہوتی، نہ نماز ہوتی، نہ جماعت ہوتی. اللہ اکبر. جو حسین کے لیے بولنے کا ہنر جانتا. امام زمان آپ کی معافرت فرمائے، آپ کی زندگی دراز ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. جا کے حلقہ ماتم میں کھڑا ہو جا. اگر حسین نہ ہوتا دین بنو امیہ کی بدماشیوں کا نام ہوتا. وہ خرچہ کیا حسین ابن علی نے تیری نجات کے لیے. حسینیت سے بڑا منصب کون سا ہے؟ جو بیٹا رسول کا ہے، بیٹا علی کا ہے، بیٹا سیدہ کا ہے، حسن کا بھائی ہے. 9 امام تجس کے صلب سے ہیں. وہ کربلا میں ترقی کروانے گیا تھا. حسین نے قیمت ادا کی ہے تیری نجات کے لیے. یہ صافہ میری ملکیت ہے. میرا دل آئے تو میں حسنین بھائی کو 1000 کا نہ دوں، میرا دل آئے تو میں سبتین بھائی کو فری میں دے دوں. تجھے کربلا سے پہلے خریدا ہے حسین نے. حسین کا دل کرے جنت میں رکھے جہنم میں رکھے. بولو جو حسین کے لیے بولنے کا ہنر رکھتے ہیں. حسینی ہو جا، حسینی. اور کربلا کے بعد تو فرقے ویسے ہی ختم ہو گئے. اب اپنی مرضی سے کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، اپنی مرضی سے. حسین نے کربلا قاتل کے خنجر کے نیچے فیصلہ کر دیا، کربلا کے بعد جو حسینی نہیں وہ یزیدی ہے. حسین نے مقدس رشتے بچائے ہیں، حسین نے شریعت بچائی ہے. کربلا سے پہلے دین مصطفیٰ کا تھا، اب قیامت تک دین حسین سے ہے. اور یہی وجہ ہے حسین منی و انا من الحسین. بقا کے لیے خون دیا. چلے ایک سوال کرتا ہوں. عموماً 10 محرم کو جہاں چوک میں مجلس پڑھنی ہوں ڈاکٹر صاحب، وہاں یہ گفتگو کرتا ہوں. دین کا مالک تو مصطفیٰ ہے. حق یہ بنتا تھا جب دین خطرے میں تھا مصطفیٰ کربلا جاتے. مصطفیٰ کی دستار کا وارث علی ہے. دین خطرے میں تھا، علی کو جانا چاہیے تھا. سرکار امیر کی ولایت کی دستار جناب حسن کے سر پہ ہے. دین مشکل میں تھا، حسن کو جانا چاہیے تھا. ہے سب سے چھوٹا، سب بڑوں کو بچا رہا ہے. کون کون خطرے میں تھا؟
حسین نے سر سجدے میں رکھا، توحید کی آواز آئی، میری توحید خطرے میں ہے، بچانا۔ آواز حسین ابن علی، لبیک، میں بچاؤں گا۔ مدینے سے رسول کی آواز آئی، بیٹا میرا دین، میری شریعت، میری نماز، ہر اصل ہر فرع خطرے میں ہے، بچانا۔ آواز آئی، لبیک، بچاؤں گا۔ نجف سے علی جیسا قادر بولا، میری ولایت خطرے میں ہے، بچانا۔ کربلا کے صحرا میں نماز زلزلے کی حالت میں تھی، اگر آپ نے نہ بچایا کوئی نہیں پڑھے گا۔ روزے کو بخار تھا، اگر نہ بچایا کوئی نہیں بچائے گا۔ جو ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں توحید سے لے کر نماز تک سب کو بچائے، اسے حسین کہتے ہیں۔ صدقے، اور دامن بڑا وسیع رکھا ہے میرے مالک نے، کوئی شرط نہیں ہے، مذہب کی قید، فرقے کی قید، قبیلے کی قید، قومیت کی قید، کوئی فرق نہیں ہے۔ سرکار سے پوچھا کہ مولا حل یدخل الجمل الجنت، کیا اونٹ جنت میں جا سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نام، اناکا کو سہلیا ومن یموت فی الکربلا، سہل نبی کی اونٹنی جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ جنت جائے گی، اور کربلا میں جتنے اونٹ مر جائیں سارے جنت جائیں گے۔ حسین کی خاک کی عظمت سنانے لگا۔ سائل بڑا ذہین تھا، اختر غدیری تو نہیں تھا، امام حسین کے قرب میں بیٹھنے والا تھا۔ اس نے امام حسین کے تیسرے بیٹے سے سوال کیا، مولا یہ سوال تو مکمل ہو گیا، حل یدخل الحمار الجنت، کیا گدھا جنت میں جا سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا بلم بن باور کا گدھا جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ جنت میں جائے گا، وَمَن يَمُوتُ فِي الْكَرْبَلَا، کربلا میں جتنے گدھے مر جائیں سارے جنت۔ میں آدھے سے زیادہ مجمع کے نام جانتا ہوں، جو نہیں بولے گا میں اٹھا لوں گا۔ اگلا سوال سائل نے کیا، مولا حل یدخل الکلب الجنت، کیا کتا جنت میں جا سکتا ہے؟ امام نے فرمایا نام، الکلب اصحاب الکہف ومن یموت فی الکربلا، اصحاب کہف کا کتا جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ جنت میں جائے گا۔ کربلا میں جتنے کتے مر جائیں سارے جنت، کربلا میں جتنے کتے مر جائیں سارے جنت، کربلا میں جتنے کتے مر جائیں سارے جنت۔ وہ سائل بڑا ذہین تھا، اس نے پہلے حلال جانور کا نام لیا، اس کے بعد مکروہ جانور کا نام لیا، اس کے بعد نجس العین کتے کا نام لیا۔ امام کا جواب نہ بدلا تو فیصلہ تو ہو گیا، وہ حسین جس کی خاک میں نجس العین کتا بھی مر جائے وہ جہنم نہیں جانے دیتا، ماتمی جہنم چلا جائے گا۔ اور بولو جو حسین کے لیے بولنے کا ہنر رکھو۔ زندگی دراز ہو آپ کی، زندگی دراز ہو آپ کی، آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، امام زمانہ بادشاہ کو سلامت رہیں۔ حسین کے دربار میں آ تو صحیح، دروازہ تو اپنا نہیں کھولتا، کرم کا دروازہ تو بجاتا نہیں ہے، شکر کرنا تیری زبان کی عادت نہیں، اور گھر بیٹھ کے کریموں کے لیے کہ عطا نہیں کرتے۔ صرف تیرے دل میں جو علی کی ولایت ہے، تجھے قیمت پتہ لگ جائے تیرا سر سجدے سے اٹھے ہی نہ۔ بندہ آیا مخدوم صاحب مولا کی بارگاہ میں، مولا گھر میں فاقے ہیں، تو جو میری جانب رکھیے گا، میں چھڑ ساتھ کسے پڑھنا، میں نے اللہ دی قسم نہیں پڑھ دو، بہ لین دے بات پڑھ دو، صلوات مل کے بلند آواز میں۔ تو زمانے تو دینی سن کھڑی جی۔ جس حسین کی خاک میں نجس العین جانور مر جائے حسین جہنم نہیں جانے دیتے۔ فتویٰ سب سے زیادہ ماتم پہ ہی آتا ہے نا، 4 سجدوں کے گھمنڈ پہ شبیر کے ماتمیوں سے مت ٹکرایا کر۔
جڑے ماتمی ہو ماتمی تے بولو نا. میں نے زندگی میں کبھی عمل کی مخالفت نہیں کی ممبر سے، اور نہ عمل کی مخالفت کا نام مجلس ہو سکتا ہے. عقیدہ میرے مذہب کی بنیاد ہے، عمل اس کی زینت ہے. عقیدہ کیسا ہوتا ہے، عمل کیسا ہوتا ہے، بنیاد کیسی ہوتی ہے، اس کی فرع کیسی ہوتی ہے. جب گھر تعمیر کرتے ہیں نا تو ایرا مضبوط رکھتے ہیں، پھر بلڈنگ 100 سال کھڑی رہتی ہے، اور ایرا مضبوط نہ ہو تو چوتھے دن گر جاتی ہے. ایک صلوات سے مدد فرمائیں گے آل محمد کے ذکر کے لیے. یہ عمل کی مخالفت کی جگہ نہیں بلکہ خیر العمل کا میدان ہے. عقیدہ میرے مذہب کی بنیاد ہے، عمل اس کی زینت ہے. عقیدہ بنیاد ہے، عمل اس کی زینت ہے. شاید اس سے مختصر میری ذاکری میں جو کلام ممکن ہی نہ ہو کہ میں عقیدے اور عمل کا خوبصورت امتزاج بنا کے میرے عقائد کی اصلاح کے لیے ممبر سے جملہ بھیجوں. عقیدہ میرے مذہب کی بنیاد ہے، عمل اس کی زینت ہے. عقیدہ میرے مذہب کی بنیاد ہے، عمل اس کی زینت ہے. ماتمی تشریف فرما ہو جائے پھر میں جملہ مکمل کروں. عقیدہ میرے مذہب کی بنیاد ہے، عمل اس کی زینت ہے. عقیدہ میرے مذہب کی بنیاد ہے، عمل اس کی زینت ہے. اس سے مختصر جملہ شاید ممکن ہی نہ ہو. کسی بندے کی نماز رہ جائے، نماز قضا ہوتی ہے. جس کا علی رہ جائے جہنم کی سزا ہوتی ہے. اللہ اکبر. ماتمیوں کے ہاتھ تائید میں ضرور بلند ہونے چاہیے. اونچا اونچا ہاتھ جا کے علی دے نام دا سلام حیدری. عقیدہ میرے مذہب کی بنیاد، عمل اس کی زینت. بندہ آیا صادق آل محمد کہتے ہیں مولا غربت بڑی ہے، فاقے، صبح کھانا ہوتا ہے شام کو نہیں پتا ہوتا کہ بچوں کا رزق کہیں سے آئے گا یا نہیں. مولا میں بڑا غریب ہوں. سرکار صادق نے مسکرا کے فرمایا میرے ساتھ تجارت کرو گے؟ ہر بندے سے میں گفتگو کرنے کا عادی نہیں، جس کی مودت بیدار ہے جملہ اس کو ہدیہ کرنے لگا. سرکار نے فرمایا میرے ساتھ تجارت کرو گے؟ مولا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے میرا جملہ نہیں سنا. میں نے کہا فاقے ہیں، صبح کا بچوں کو کھلاتا ہوں، شام کے لالے ہوتے ہیں کہ ملے گا یا نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تجارت تو پیسوں کے ساتھ ہوتی ہے، تجارت تو زر کے ساتھ ہوتی ہے، تجارت تو درہم و دینار کی کثرت کے ساتھ ہوتی ہے. مولا میں نے کہا میرے گھر میں فاقے ہیں. میرے بزرگوار مجھے دعا کرنے والے ملک صاحب ممبر پر تشریف ہو گئے، ان کی دعاؤں میں ممبر پہ پڑھنے کے قابل ہو گیا. ان کی تائید کے ساتھ آپ کے عقائد کا قبلہ درست کرنے کے لیے ممبر سے جملہ بھیجنے لگا ہوں. سرکار صادق آل محمد نے فرمایا تیرے پاس ایک ایسی دولت ہے جس دولت کے ذریعے تو میرے ساتھ تجارت کر سکتا ہے. اس نے مولا کے سامنے ہاتھ باندھ کے مولا وہ کون سی دولت ہے؟ فرمایا تیرے دل میں ہے میرے دادے کی ولایت. میں پوری زمین کی تجھے حکومت لکھ دیتا ہوں، علی کی ولا واپس کرتا. اللہ اکبر. وہ ہاتھ شیعہ کا نہیں ہوگا جو ذکر آل محمد کی تائید میں بلند. یا علی ابن ابی طالب میں پوری زمین کی ملکیت لکھ دیتا ہوں، علی کی ولایت واپس کرتا ہے. قدموں پہ گر پڑا مولا یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا ایسی دولت رکھتا ہے جو زمین کی حکومت سے بالا ہے، پھر کہتا ہے میں غریب ہوں. تیرے دل میں میرے دادے کی محبت اور ولایت ہے. جیتے جی علی کا اقتدار سمجھ ہی نہیں آتا. مر تو صحیح، آنے دے قبر لگ جائے گی خبر. علی کو ماننے کا فائدہ کیا ہے، علی کو بھونکنے کا نقصان کیا ہے. میں نے تو سوائے علی ابن ابی طالب کے حسنین بھائی کسی امام کی زبان میں یہ جرت ہی نہیں دیکھی. قبر کی پہلی رات اپنے موالی اور حوالدار کے قریب آ کے کہے نوم نومت العریس دلہن کی نیند سو جا تیرا مالک علی موجود ہے. نہ جو بندہ تھک گیا اس کا غدیری ذمہ دار نہیں. شاہ نجف کے دروازے کی خیرات ہے، میں تیری جھولی میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. قبر کی پہلی رات ہے کہ پتہ لگے گا زیر زمین اندھے کنویں کے نام قبر ہے. 2 فٹ سے زیادہ جگہ نہیں ملے گی. کوئی مربوں کا مالک مر جائے یا ریڑھی لگانے والا مر جائے، پتہ اس وقت لگے گا جب تیری اندھیری قبر علی ابن ابی طالب کے چہرے سے منور ہو جائے گی. علی اکیلا نہیں آئے گا، 11 امام بیٹوں کی کرسیوں سمیت آئے گا. اس وقت آ کے خدا کے فرشتے سے پوچھے گا اوے آہستہ سوال کر علی کا شیعہ ہے. اللہ اکبر. جڑا تھک گیا ہاتھ نہ چاہے، جڑا نہیں تھکا وہ ہاتھ چاہے. اوشا بولی آہستہ سوال کر.
آہستہ سوال کر، میرا شیعہ ہے، کانپ جائیں گے فرشتے اگر مومن کو پتا ہو نا کہ ولایت کی قیمت اور اہمیت کیا ہے۔ میں ذمہ داری سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ میرا علی فرماتا ہے اگر ہمارے مومن گناہ کرنا چھوڑ دے کبھی مرے ہی نہ، میرے مومن کے لیے موت فقط اس وجہ سے رکھی گئی ہے، موت کی سختی برداشت کرے گا، زندگی کے گناہ ختم ہو جائیں گے، مگر جب قبر میں علی کی زیارت ہوگی، علی کی زیارت گناہ گار نہیں کرتے، عابد کرتے ہیں۔ میں سبتین بھائی علی ابن ابی طالب کی شیعہ کی بات کر رہا ہوں، حسین کے عزادار کی تو بات ہی نہیں کی۔ شیعہ سے اگلا درجہ حسین کا عزادار ہے، میں نے عزادار کی بات نہیں کی، پھر زوار کی بات آئے گی۔ شیعہ کا مقام الگ ہے، عزادار کا مقام الگ ہے، زوار کا مقام الگ ہے۔ بزرگ آگے زیادہ دیر بٹھانا مناسب نہیں سمجھتا، ایک جملہ ہدیتاً کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں۔ جو علی کا شیعہ ہوگا وہ کوثر پیے گا، جو حسین کا زوار ہوگا وہ کوثر پلائے گا۔ سلامت رکھے جس کے آپ ذکر آل محمد کی تائید کے لیے اونچا جگر جو صدائے نام علی ابن ابی طالب کی۔ میدان محشر میں جنت جانے والے، جہنمیوں کی بات نہیں، جنت جانے والے، اور حدیث معصوم کا جملہ ہے، اس انداز سے اوپر دیکھیں گے، لوگ کہیں گے جنت میں رہنے والوں اوپر کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا اوپر حسین کے زوار ہیں۔ اللہ اکبر، مالک زندگی دراز فرمائے، مالک زندگی دراز فرمائے۔ نا نا نا، میرا حسین نوری ہے، میرا حسین خاکی نہیں، میرے حسین کی خاک نوری ہے، میرے حسین کی نسبتیں نوری ہیں۔ جو بندہ اربعین پہ گیا ہے، یہ جس نے نجف سے لے کر کربلا تک کا سفر کیا ہے، ایک حدیث لکھی ہوئی ہے اربعین کی سڑکوں پہ، جو حسین کے لیے چلے اور اسے پسینہ آئے، ہر قطرے سے اللہ 70,000 فرشتے بناتا ہے۔ جو جانتا ہے کہ فرشتے نوری ہوتے وہ میرے ساتھ بولے گا، جسے فرشتوں کی تخلیق کا اندازہ نہیں، اسے چھٹی ہے، وہ اپنی داد سنبھال کر رکھے، چوک میں گفتگو کرنے کے لیے کام آئے گی۔ حسین کی طرف جاتے ہوئے گناہگار زواروں کے پسینے کے ایک قطرے سے 70,000 فرشتے بنتے ہیں، اور جس حسین کے دروازے پہ جانے والے گناہگاروں کے پسینے کے قطرے نوری فرشتے بناتے ہیں، خود حسین تیری طرح ہے۔ اللہ اکبر، جس کا عقیدہ میرے ساتھ چل رہا ہے اللہ اکبر، زندگی دراز ہو عزاداروں کی، ہمیشہ سلامت اور خوش رہے شبیر کے ماتمی۔ ہر زبان سستی نہیں، تندرستی کے ساتھ نام علی ابن ابی ولایت اتنی آسان نہیں، ولایت جگر کا خون مانگتی ہے، اور میرے مالک کا فرمان ہے والے ولی حاضا، جو میرا موالی ہے، میرا پتہ لگے گا شیعت کے معیار کا، والے ولی حاضا، میرے موالی کو موالی رکھ، ولو انہو قاتل و ابیک، چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ اتنی داد بنتی تھی، اگلے جملے کی حص سے بھی تھوڑی ہوگی، مگر کوئی نہ بولے میری بلا سے۔ حدیث آل محمد سنا رہا ہوں، لطیفہ نہیں سنا رہا۔ سرکار فرماتے ہیں آدھے ادو حاضا ولو انہو ابیک، علی کے دشمن پہ تبرہ کرنا چاہے تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ جس کا ہاتھ بلند ہو گیا میری طرف سے سلامی قبول فرمائے۔ زندہ باد رہے میرا احمد پرسیال، زندہ باد رہے احمد پرسیال کے ماتمی۔ اب عقیدہ دہرانے کی اپنے بیٹے بھائی کو اجازت دو گے؟ علی کے دشمن پہ لعنت کرو، علی کے دشمن پہ تبرہ کرو، چاہے وہ تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب ہم علی کے معاملے میں اپنے باپ کو معافی نہیں دیتے، کسی کے باپ کو کیوں؟ اللہ اکبر کے شیعہ جب ہاتھ بلند نہیں ہوا مجلس سے آلے
علی سے مصائب نہیں پڑھوں گا. آخری فکرہ اسی پہ چھوڑ رہا ہوں. ولایت علی پہ سمجھوتا نہیں. باپ چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، ولایت علی نہ چھوڑنا. خاندان چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، ولایت علی نہ چھوڑنا. ہر رشتہ چھوڑ دینا، علی نہ چھوڑنا. کیونکہ اگر علی رہ گیا ہر حلال رشتہ حرام ہو جائے گا. 2 دن پہلے قبلہ دعا فرمائیے گا، حضور من قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اجازت چاہ رہا ہوں. 2-3 دن پہلے امام باقر علیہ السلام کا دن گزرا شہادت کا. آدھی رات کا وقت، سرکار مصلی عبادت پہ بیٹھے تھے، عبادت خدا کر رہے تھے. اتنی داد آنی چاہیے کہ رنجیت کوٹ تک داد جائے تو پھر علی کے دروازے کی خیرات ہے. جو علی کے لیے نہیں بول سکتا اسے چھٹی ہے. جس کی زبان خلقی علی کے لیے ہوئی ہے اسے دعوت دینے لگا ہوں. سرکار مصلی عبادت پہ عبادت خدا کر رہے ہیں، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں اس وقت تک ہمارا امام ہی نہیں ہوتا جب تک ایک رات میں خدا کے لیے 1000 رکعت نماز نہ پڑھے. سرکار نوافل ادا کر رہے تھے، دو گانا پہ دو گانا پڑھ رہے تھے. کیسی نماز تھی؟ امام باقر پڑھ رہے تھے، سورہ الحمد پڑھ رہے تھے، الحمد میں علی کے القاب آ رہے تھے. اس کے بعد کوثر پڑھ رہے تھے، اپنی دادی کے فضائل پڑھ رہے تھے. اچانک نماز کی حالت میں امام نے مصلی چھوڑ کے اپنے گھر بیٹھی اپنی بیوی کو کہا نکل جا میرے گھر سے، میں نے تجھے طلاق دی. نکل جا میرے گھر سے، میں نے تجھے طلاق دی. بندے نے پوچھا مولا آپ خلق عظیم کے بیٹے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس نے بیٹھے بیٹھے میرے جد علی کی ولایت میں شک کیا. جو علی کی کچھ نہیں لگتی وہ مجھ کی بھی کچھ نہیں. اللہ اکبر. ماتمیاں دی دہائی سے کھڑوتا ہوں. زندہ باد زندہ باد شبیر کے ماتمی. جو علی کی کچھ نہیں لگتی وہ باقر کی بھی کچھ نہیں لگتی. ولایت بچاتے بچاتے اس دروازے کی ہر بطول زخمی ہو گئی. اللہ اکبر. اگر سادات کے گھر میں جنازے نہ ہوتے اور مسلمان عیدیں نہ منا رہے ہوتے تو شاید میں فضائل پہ مجلس چھوڑ دیتا. مگر ہر عید پہ لٹا ہے آل محمد کا گھر. جوڑی پاک کے تابوت آئیں گے آخر پہ. ایک جملہ سرکار مسلم کا جی آج ایک جملہ پڑھا ہے، اس کی اجازت چاہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے میں اسی ایک لفظ کہہ کے ممبر چھوڑ جاؤں. اللہ کی کائنات کا پہلا مہمان ہے جس سے پورے شہر نے بلایا پھر سب نے دروازے بند کر دیے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. جو ماتم کرنا ثواب سمجھتا ہے تو انتظار کرے گا میں مضمون سناؤں گا، پھر تو نہیں رو سکے گا. ایک لفظ مصائب کی کیفیت کے لیے کافی ہوتا ہے. جسے پورے شہر نے بلایا پھر آدھی رات کے وقت اس کے پاس جوڑی بھی تھی، سارے شہر نے دروازے بند کر لیے. سرکار فرماتے ہیں کچھ چیزیں دنیا میں بڑی شدید ہیں. ان میں سے پہلی چیز ہے السفر ولو کان فرسخا. سفر بڑا مشکل ہے چاہے 1 فرسخ کا کیوں نہ ہو. سفر مرد کے لیے مشکل ہے. اور ولایت بچانے کے لیے اس گھر کی کئی بطولوں نے سفر کیے. سرکار فرماتے ہیں البنت ولو واحدہ. بیٹی مشکل ہے جیسا زمانہ ہے چاہے 1 کیوں نہ ہو. یہ مشکل چیزوں میں شامل آتی ہے. 28 رجب جب حسین کا کاروان مدینے سے چلنے لگا، حسین آئے شریکت الحسین بہن کے قریب اور میں بہن جب تک آپ نہ آئے دین نہیں بچتا. جب ماتمی مجلس عزا میں تشریف فرمائے تیری ایک ہائے سننے کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں. ایک ہائے کر لینا چونکہ ہائے کی قیمت بڑی ہے. تیری اس ہائے کو سننے کے لیے جنت البقیع کے ٹوٹے ہوئے قبرستان سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ اپنا رومال دائیں ہاتھ میں سجا کے تیرے لیے منتظر ہے مصطفیٰ کی بیٹی. میں اس کے سفر کو دیکھ رہے تیرے لیے ہائے کی خیرات مانگنے لگا ہوں. حسین سفر کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. عالیہ کے قریب آئے. جب تک تو نہ آئے نانا کا دین نہیں بچتا. فرمایا دیکھنا بیٹی جتنی غریب ہو جائے وہ ماں کی قبر نہیں چھوڑتی. بیٹی جتنی غریب ہو جائے وہ نانا کی قبر نہیں چھوڑتی. بہن جتنی غریب ہو جائے وہ بھائی کا مرکز نہیں چھوڑتی. حسین دیکھ 5 میں سے تو اکیلا بچ گیا ہے. جب نانا کی یاد آتی ہے حسین میں تیرا چہرہ دیکھتی ہوں. جب بھیا حسن کی یاد آتی ہے حسین میں تیرے سے باتیں کرتی ہوں. جب مجھے اماں کی یاد آتی ہے تیری شکل اماں جیسی ہے حسین میں تیرے چہرے کی زیارت کرتی ہوں. 1.5 منٹ کا مقبل کا جملہ سنا کے میں طالب دعا ہونے لگا ہوں. مگر یاد رکھ
ماشاءاللہ یقیناً مجلس عزا بڑی منظور و مقبول ہے، ذکر پاک میں بڑی روحانیت ہے۔ اب